کہ کن کن پہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی. فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا. حسن و حسین جو سید زادے ہیں وہ کھیلتے کھیلتے آ گئے, ان کھجوروں سے کھیلنے لگے. ان دونوں میں سے ایک نے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بیٹھے اٹھے اور کہتے کخی کخی, بیٹا پھینکو, نہیں کھانی. اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ, تمہیں پتہ نہیں ہم پہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ راوی روایت کرتے ہیں فضرب علی خدی, وہ نکال نہیں رہے تھے, چھوٹے بچے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے منہ میں کھجور ہے. جب اس کو اٹھایا تو ان کی رالیں آپ کے کندھے مبارک پہ گری. فضرب علی خدی, آپ نے آہستہ سے اس کے چہرے پہ معمولی سا مارا تاکہ کھجور باہر آ جائے, اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا انا لا نأکل الصدقہ, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر زکوٰۃ استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح مالدار شخص اور قوی شخص جو کام کر سکتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں, نہ اس کے لیے لینا جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے. ان رجلین حدثا اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ, دو آدمی آئے اور زکوٰۃ مانگنے لگے. فقلب فیہم البصر, آپ نے اوپر سے نیچے تک ان پہ غور سے دیکھا. فراہما جلدین, دیکھا کہ دونوں کام تو کر سکتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب, نہ یہ مالدار کے لیے زکوٰۃ جائز ہے اور نہ اس شخص کے لیے جو قوی ہے, خود کمائی کر سکتا ہے. ہاں اگر کمائی کر سکتا ہے, قوی ہے, لیکن ایسے قرضوں میں پھنس گیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے والغارمین, تو ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے. بلکہ فرمایا من محا عن غریمی او وفا عنہ اثبت اللہ قدم یوم تزل الاقدام, جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا قرض ادا کر دیتا ہے, قیامت کے دن جب ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے, اللہ مالک الملک اس کا پاؤں جنت میں جما دیں گے. اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. کافر شخص پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا کہ تم سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, فإن عرف اللہ عز وجل, اگر توحید کو پہچان لے نماز کا حکم دینا, جب نماز کی پابندی کر لے تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم وترد فی فقرائہم, تو پھر ان کے مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لے کے مسلمانوں پہ ہی تقسیم کر دینا. ہاں اگر کوئی عیسائی یا کوئی غیر مسلم وہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے, اس کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے, تو مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اپنے والدین پہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا, نہ اولاد پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لولدک لوالدک, اے بچے تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. بیٹے کا مال اور بیٹا یہ دونوں باپ کی ہی ملکیت ہوتے ہیں. فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم, میرے صحابہ اس بات کو سمجھو, یہ تمہاری اولاد اور ان کی کمائی یہ تو بہترین کمائی ہے, یہ زکوٰۃ نہیں, یہ تو ویسے ہی تم اس کے مستحق ہو, تم اس کے مالک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معن ابن یزید بیان کرتے ہیں میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, میری منگنی بھی ہوئی, نکاح بھی ہوا. میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا. وہ حاضر ہونے والا مقدمہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے یزید نے کچھ دینار صدقے کے دیے
اور مسجد میں ایک شخص کو دیا. میں مسجد میں گیا فاخذتها, وہ تقسیم ہی کر رہا تھا, اس نے مجھے بھی دے دیا. باپ زکات دے رہا ہے, بیٹے نے لے لی. واللہ ما ایاک اردت, اور آ کے کہنے لگے جب وہ دینار اور درہم دیکھے, کہا بیٹا میں نے تو یہ زکات ادا کی, تمہیں کیسے مل گئے؟ میں نے تمہیں دینے کے لیے تو نہیں دیے تھے. فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لك ما نويت ويزيد ولك ما اخذت يا معا. اے یزید تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے زکات دی, بیٹے کو تو نہیں دی تھی, اور بیٹے تو نے جو لے لیا وہ تیری قسمت میں تھا, زکات تو اس کو دی گئی, اس نے آگے تمہیں دے دیا ہے, تمہارے لیے جائز ہے. اگر اولاد کو زکات دینا جائز ہوتا تو صحابی یہ جھگڑا لے کر نہ آتے. نہ اولاد پہ زکات خرچ کی جا سکتی ہے, نہ والدین پہ زکات خرچ کی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی زکات کسی کو دی ہے, وہ تحفہ کسی اور کو دے دے جو زکات کا مستحق نہیں, تو جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے بکری کا گوشت آیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نسیبہ انصاریہ نے یہ گوشت بھیجا ہے, اس کو زکات ملی ہے, ہم تو استعمال نہیں کریں گے. فرمایا یہ زکات تو اس کو ملی ہے, اس نے تو تمہیں ہدیہ بھیجا ہے, تمہارے لیے یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, لیکن بیوی اپنے خامد کو زکات دے سکتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا خامد اس بات کا مستحق ہو چکا ہے کہ میں جو زکات دینا چاہتی ہوں اس پر ہی خرچ کر لوں. فرمایا زوجکی وولدکی احق من تصدقت به علیہم, تیرا شوہر اور بیٹے اس زکات کے زیادہ مستحق ہیں جسے تم مسکینوں کو دینا چاہتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کیا. زکات کا مال پیش کرنے والے کے بارے میں خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. عبداللہ ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم, جب کوئی قوم زکات لے کے آتی, قال اللهم صل على فلان فاتاه ابی بصدقتی, صحابی کہتے میرے باپ نے زکات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی. فقال اللهم صل على آل ابی اوفا, اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما آل ابی اوفا پر. اور دوسری روایت میں آتا ہے اذا اتاكم المصدق فلا يصدر عنكم الا وهو راض, جب کوئی صدقہ یا خیرات یا زکات آپ کے پاس لے کے آئے تو آپ کے پاس اٹھ کے جائے تو راضی ہو کے جائے, دعائیں بھی دو اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ دیانتداری کے ساتھ اس کو خرچ کرنے والے ہیں, آئینی طور پہ, معنوی طور پہ اور حصی طور پہ. معنوی طور پہ تمہاری دیانت پہ شک نہ ہو, اور حصی طور پہ کہ تم اس کو واقعتاً دعائیں دے کے رخصت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت کو بھی کھول دیا. کوئی زکات کے لیے مأمور ہے, زکات اکٹھی کرنے گیا ہے, اگر کوئی اس کو تحفہ پیش کرے تو اس کے لیے لینا جائز نہیں. میں بیل عاملین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہے جن کو میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ زکات کا مال اکٹھا کریں. فیقول ھذا لکم وھذا اہدی لی, اور کہتا ہے کہ یہ تو زکات ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے. افلا جلس فی بیتی افلا قعد فی بیت امہ و ابی, اس کو کہو جاؤ اپنے ابا اور امی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے, پھر میں دیکھوں گا اس کو تحفے کیسے ملتے ہیں. تحفہ لینا قبول کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ ابن لطبیہ جس کو استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی عامل مقرر کیا. جب وہ واپس آئے بنی سلیم سے صدقات اور زکوات لے کر, فلما جاء حاسبہ, ایک ایک پائی کا حساب کیا. مسلمانوں کا یہ امتیاز تھا, اللہ مالک الملک آج بھی اس کو مومنوں کا امتیاز بنا دے کہ وہ زکات کے ایک ایک پائی کا حساب کرنے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جاؤ میں مقرر کر رہا ہوں, تیری ضروریات تو بیت المال پر ہیں لیکن تیرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تو اس میں سے کوئی رکھے. بلکہ صحابہ نے جب یہ بات سنی, ایک شخص میدان جہاد میں ہے, شہید ہو گیا, لوگ کہنے لگے شہید فی الجنہ. وحی کا نزول ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی. فرمانے لگے شہید فی الجنہ, یہ شہید ہے
اور جنتی ہے والذی نفسی بیدی ان الشمل التي قد غلها لتشتعل علیہ نارا والعیاذ باللہ. تم شہید کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم غنیمت کے مال سے بغیر اجازت ایک چادر اس نے چرائی تھی جو آگ کی بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے، تم شہید کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو جنتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنے زندگی کی بصیرت اور سعادت کی برہان و دلیل بنانے کی توفیق عطا